جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رائے کاظم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ بڑی معاشی طور پہ خطرناک ہو چکی ہے۔ فارم 47 والی جو گورنمنٹ ہے ان سے سنبھالی نہیں جا رہی، کیونکہ انہوں نے چرایا ہوا مینڈیٹ لے کے آ تو گئے ہیں، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کو انہوں نے عمرے پہ لے جانا تھا، لیکن ان پہ پابندی لگا دی گئی کہ آپ جی پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے۔ اس لیے مریم نواز اور شہباز شریف اور باقی کابینہ جو ہے وہ سرکاری خرچے پہ عمرے پہ پہنچ چکے ہیں اور وہاں عمرے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ لاہور میں جاتی عمرہ میں بیٹھ کے، کوئی کے دوست کہتے ہیں وہ اعتکاف پہ بیٹھ گئے ہیں، کچھ ایسے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ بہت وظیفے اور نفائل اور روزے رکھ رہے ہیں، بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، دینی کام میاں صاحب کو کرنا چاہیے۔ ساتھ رائمنڈ کا مرکز بھی ہے، میرا بھی میاں صاحب کو یہی مشورہ ہے کہ آپ ساتھ رائمنڈ چلے جائیں، تھوڑا سا وہاں تبلیغ کریں، تھوڑا سا لوگوں کو دین کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے چوری تو اتنی زیادہ کر لی ہے، اتنے ڈاکے مار لیے ہیں، اتنی جھوٹی سیاست کر لی ہے، اتنا پاکستان کو بیچ لیا ہے، اب تھوڑا سا دین بیچیں، تھوڑا سا اسلام بیچیں، تھوڑا سا وہاں پہ جا کے لوگوں کو دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بتائیں۔ آپ کو ذاتی عمرہ کے بالکل قریب پڑتا ہے رائمنڈ مرکز نا، وہاں پہ اب انہیں جانا چاہیے۔ اور جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس پہلے پیسے نہیں ہیں، لیکن مریم بی بی کے لیے انہوں نے 3.5 ارب روپے کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ بک کروا دیا ہے، کیونکہ پرانے ہیلی کاپٹر میں مریم صاحب جو ہے انکمفرٹیبل ہے۔ ایک اور انہوں نے کیا کیا ہے جی، کیونکہ ان کے باپ کا پیسہ ہے، انہوں نے پاکستان کو پچھلے 30-40 سال سے لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا تو ہے نہیں۔ ان کی شاہ خرچیاں جو ہے وہ اسی طرح جاری رہتی ہیں، جب بھی یہ آتے ہیں اسی طرح پاکستان کا خزانہ جو ہے وہ لوٹتے ہیں۔ دوسرا جی، مریم صاحبہ کو عثمان بوزدار والا جو آفس ہے وہ پسند نہیں ہے، اس لیے سی ایم سیکریٹریٹ میں ایک نیا آفس تعمیر ہو رہا ہے جس پہ 1.5 سے 2 ارب روپیہ ایکسپینسز آئے گا، وہ بھی پنجاب گورنمنٹ لگا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا 2 کروڑ سم تھنگ کے جو ٹائر تھے گاڑی کے وہ چینج کیے گئے تھے، کیونکہ پاکستان تو ان کے باپ کا ہے۔ ہم دیوالیہ ہو رہے ہیں، ہماری معیشت کی حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس IMF کو قرض دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ ہمارے جو اب پاکستان کی عوام ہے وہ آٹے کی قطاروں میں لگ کے، راشن کی قطاروں میں لگ کے جہاں بھاگ ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور یہ جو ہے انہوں نے عوام کو آٹے کی قطاروں میں لگا دیا ہے اور خود جو ہے وہ عیاشی کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں پچھلے 30-35 سال سے اسی طرح ہی پاکستان کو نوچ رہے تھے۔ ابھی ان کے پاس پورا اختیار نہیں ہے، پورا کنٹرول نہیں ہے۔ اگر ان کو پاکستان کا پورا اختیار اور کنٹرول دیا جائے نا تو یہ پاکستان کو اس طرح نوچ کے کھائیں کہ آپ لوگ ویسے بھی آپ کے جو سارے ادارے ہیں ان کو گروی رکھا ہوا ہے، اگر کو بچا ہوا ہے تو اسے یہ لنڈے کے بھاؤ بیچ رہے ہیں۔ تو اب پاکستان کو اگر آپ نے سدھارنا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، تو سب سے پہلے پاکستان کے جو طاقتور لوگ ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ طاقتور سیاستدان ہیں، طاقتور بیوروکریٹ ہیں، جو بھی پاکستان کی طاقتور مافیا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے، ان کو کٹگیرے میں لانا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک آپ نے 9 مئی والا ڈرامہ رچایا اور چند نوجوان جو ہے انہیں پکڑا، انہیں گرفتار کیا، انہیں چند کیسوں میں آپ نے بند کر دیا، ان پہ ملٹری جو کورٹس بنا دی گئی، ان پہ ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں۔ وہ پاکستانی ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہیں۔ آپ نے ان سے دہشت گردوں سے بھی بدتر سلوک آپ کر رہے ہیں ایک سیاسی ورکرز کے ساتھ۔ لیکن جو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، جو پاکستان کو کھا رہے ہیں، آپ نے ان کو اقتدار دے دیا، آپ نے ان کو، وہ پاکستان کو اس طرح نوچ رہے ہیں، احساس نہیں کر رہے غریبوں کا حق ہے، اس کو کس طرح کھا رہے ہیں، احساس نہیں کر رہے کہ پاکستان 70 سالہ سب سے برے ترین حالات پاکستان میں ہے۔ ہماری معیشت جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے چکر میں ہے اور ان کی عیاشیاں نہیں ختم ہو رہی۔ پرائم منسٹر صاحب جو بیٹھے ہیں، جن کے اختیار تو خیر فارم 47 والا پرائم منسٹر ہے، مانگی ہوئی سیٹیں اس کے پاس، چرایا ہوا مینڈیٹ ہے اس کے پاس، اخلاقی اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنے۔ پہلے پاکستان کو اس نے دیوالیہ کر دیا۔ نوسر باز ہے پاکستان کا پرائم منسٹر، جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، پاکستان پہ مسلط کیا ہوا ہے۔
ایسا جو پرائم منسٹر ہے، اس طرح کے بندے کو جب اس نے جیل میں جانا تھا تو اگلے دن اسے وزیر اعظم انہوں نے بنا دیا تھا، سارے ان کے کیسز معاف کر دیے گئے، سارا ان کو پاکستان میں جو انہوں نے لوٹا تھا وہ این آر او کے ذریعے ان کو معاف کر دیا گیا۔ آج پاکستان کو انہوں نے دیوالیہ کرنے کے قریب بالکل پہنچا دیا ہے، پاکستان کو انہوں نے دیوالیہ کر دیا ہے۔ آج عید بہت قریب ہے، رمضان کا مہینہ گزرا ہے، رمضان کہیں پہ بھی آپ کو رمضان میں کوئی پیکج نظر آیا پاکستانی قوم کو پنجاب گورنمنٹ یا وفاق نے دیا؟ ہاں، ایک تھیلا ضرور دیا ہے، اس میں بھی وہ بھی 1.5 ارب انہوں نے اس کے اوپر لگایا ہے، اور 17 ارب روپیہ اس میں انہوں نے کرپشن کی ہے۔ اس میں پھر کبھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے نگہبان پیکج جو پنجاب گورنمنٹ اور وفاق گورنمنٹ نے مل کے دیا تھا، جس میں انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک بڑے نوسر بادشاہ نواز شریف کی تصویر لگا کے لوگوں کو، اس میں 1.5 ارب روپیہ ٹوٹل انہوں نے خرچہ کیا ہے، لیکن اس میں انہوں نے 17 ارب روپے کی دیہڑی لگائی ہے، 17 ارب روپے کی انہوں نے کمائی کی ہے۔ پاکستان کو انہوں نے اس طرح لوٹا ہے، پاکستان انہوں نے اس طرح کھایا ہے۔ میرے پاکستانیوں، انشاءاللہ تعالی عید کے بعد خان صاحب جو ہیں ساری FIRs میں سے سرخرو ہو کے باہر آ رہے ہیں۔ پاکستانی قوم نے خان صاحب کا اس طرح استقبال کرنا ہے، کیونکہ وہ اس وقت امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ اس قوم کو اگر بچا سکتا ہے تو وہ عمران خان بچا سکتا ہے، اس قوم کو اگر پاکستان کو بچا سکتا ہے تو وہ عمران خان بچا سکتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، جب کپتان باہر آئے، آپ پاکستان کے جس کونے سے ہوں، آپ نے اپنے مرشد کا، اپنے کپتان کا استقبال ایسے کرنا ہے کہ یہ جو 40 سالہ پاکستان پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور ایک 70 سالہ پاکستان پہ جو قبضہ ہے، انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں وہ ہم نے چھڑوانا ہے۔ بہت شکریہ۔